ہم ایک ایسے مبارک مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کو ہم ماہ رجب کہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بے انتہا فضیلتوں کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس رب نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کو تیار کیا، اسی رب نے 12 مہینے رکھے، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کر لینا، اس مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کر لینا، اپنے اعمال کو درست کر لینا۔ 4 مہینے کون سے؟ فرمایا کہ ذی قعدہ کا مہینہ جو حج کے مہینے سے پہلے والا مہینہ ہوتا، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد فرمایا محرم الحرام کا مہینہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ رجب المرجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ کہلاتا۔ آپ حضرات تعجب کریں گے اس بات پر کہ رجب کے مہینے کے اندر جب اس مہینے کی شروعات ہو اور اس کی پہلے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رجب کا پہلا روزہ رکھا، گویا اس کا ایک روزہ رکھنا اس کے 3 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص دوسرے دن کا روزہ رکھے تو فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص تیسرے دن کا روزہ رکھے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ہم لوگ رجب کے مہینے میں داخل ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن ایک حدیث ہے جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص حرمت والے مہینوں میں یعنی ذی قعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں جو کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 دن کے روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی غرض سے رجب کا جب مہینہ شروع ہو چکا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے کی قدر کیسے کی جائے گی؟ اس مہینے کے اندر قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پوچھنے والوں نے، حضرات صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی تو رمضان آیا نہیں، رجب ہے، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، لیکن آپ ابھی سے روزے رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ روزے فرض نہیں ہیں اور نہ واجب ہیں، یہ روزے نفل ہیں، رکھنے والا رکھے، نہ رکھنے والا نہ رکھے، کوئی بات نہیں، اگر رکھنے والا رکھ لے تو اس کو اجر ضرور ملے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے رجب سے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے لیے رمضان کی عادت کے لیے آسانی ہو جائے، میں رمضان میں روزے رکھنا میرے لیے آسان ہو جائے، اس لیے میں رجب اور شعبان کے روزے رہتا ہوں اور پھر میں رمضان کے لیے بھی روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ارشاد فرماتے اور کثرت سے یعنی بار بار اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کون سی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ آپ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتوں کا معاملہ فرما دیجئے، ان مہینوں میں ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائیے۔ اور پھر فرماتے تھے وبلغنا رمضان، اور ہمیں انہی برکتوں کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، آخر اس مہینے کے اندر کرنا کیا؟ ہم کو وہی کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم کو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سرکار کرے وہ ہم کو کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 بڑی اہم تاریخیں ہیں اسلام کی۔
پہلی تاریخ تو یہ کہ 13 رجب المرجب کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آپ پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر 13 رجب کو، آپ کی ولادت باسعادت کا موقع ہے. اور دوسری جو موقع ہے وہ شب معراج والا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان کی سیر کروائی اور اپنے پاس بلایا. وہ عرش معلی، وہ اللہ کا فرش، وہ اللہ کا بنایا ہوا عرش جہاں پر کسی کو جانے کی طاقت نہیں، کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس مقدس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کے جو قدم رکھے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں پر رکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے شب معراج کے مقدس سفر کے لیے تشریف لے گئے. وہ اسی مہینے کے اندر ہوا. اسی لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ رجب کا مہینہ ایک نعمت کے لحاظ سے عطا فرمایا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے علاوہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اگر پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ غیر مسلم تھا. وہ شخص اپنے توجہ چاہنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور ایک گناہ کی نیت کے لیے ایک عورت کے معاملے میں اس کے چکر میں پڑ گیا. فرماتے ہیں کہ وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا کہ اس عورت کو اپنی طرف رغبت دلائے، اس نے اتنی پوری کوشش کر کے اس عورت کو اپنی طرف رغبت دلا لی. یہاں تک کہ جس رات اسے اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا، اس رات اس نے دیکھا کہ مغرب کے وقت میں لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں. تو اس نے جب دیکھا چاند کو تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیوں تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ہم رجب کے چاند کو دیکھ رہے ہیں. تو قربان جائیے، وہ حالانکہ مسلمان نہیں تھا لیکن رجب کے مہینے کا احترام، اس کی عزت نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں بلکہ کافروں کے دلوں میں بھی اس قدر تھی کہ اس نے گناہ کے راستے سے پلٹ کر بھاگا اور کہا کہ نہیں، اب میں وہ گناہ نہیں کر سکتا جس کی میں نے نیت کی، کیونکہ مبارک اور احترام والے مہینے آ چکے ہیں. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، جس طرح آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بے شمار صحیفے ہیں، قرآن مجید ہے، ان تمام کتابوں میں سب سے افضلیت والا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ کس کو حاصل ہے؟ تو فرمایا کہ وہ قرآن مجید کو حاصل ہے. کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن سب سے افضل ہے. تمام کتابوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید کی کتاب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح تمام کتابوں میں افضل قرآن ہے، اس طرح تمام مہینوں میں افضل رجب کا مہینہ ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام نبیوں میں میں سب سے افضل اور اشرف اور اعلیٰ ہوں، میرا مقام سب سے بڑا ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ بھی تمام مہینوں میں افضل ہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تمام مخلوقات میں جو کچھ نظر آتا ہے اس دنیا کے اندر، جو نظر نہ آنے والا ہے، جو نظر آنے والا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو برتر اور بڑی ذات ہے اور سب سے زیادہ برکتوں والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو جس طرح سب میں اہمیت والی ذات رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ ہے مطلب محرم آیا تو حضرت حسین کا مہینہ بولتے ہم لوگ. ہم کیوں؟ تو بولے اس میں شہادت ہوئی تھی حضرت حسین کی، اس لیے. لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ جتنا زیادہ اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہونا چاہیے. وہ کام کرے جس سے اللہ کے قریب پہنچ جائے.
ان کاموں سے بچے جن کاموں سے وہ اللہ سے دور ہوتا ہو. آسان طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے. مفسرین، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، محدثین، حدیث پر بات کرنے والے، بحث کرنے والے، حدیثوں کو سمجھانے والے، جمع کرنے والے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو سمجھانے والے اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسا اس رجب کے مہینے کے اندر بیج بویا جائے بنجر زمین پر. زمین ہے اس کے اندر بیج بونا، فصل اگانے کے لیے بیج بویا جائے. رجب کا مہینہ اس طرح ہے کہ اس مہینے کے اندر بیج بویا جائے. بیج کا مطلب بنیاد ڈالی جائے. کس چیز کی بنیاد ڈالیں گے؟ سب سے پہلے بنیاد ڈالنے سے پہلے نیت کو درست کر لیا جائے کہ میں اپنی اس رجب کے مہینے کی آمد پر اپنی زندگی کے اندر جو عمل کروں گا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. میری زندگی کا کوئی عمل دنیا والوں کے لیے نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ماں باپ کے لیے نہ ہو، بیوی کے لیے نہ ہو، پڑوس کے لیے نہ ہو، اڑوس کے لیے نہ ہو، کسی رشتہ دار کے لیے نہ ہو، بلکہ میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں. یہ دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوتے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ان کی عقل کبھی نہیں سمجھتے. سچائی اسلام آپ کو سکھاتا کہ اپنی زندگی کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، نیتوں کو درست کرو. آپ اگر غور کریں 6 کتابیں ہیں احادیث کی، 6 کتابیں سیاہ ستہ جسے کہا جاتا. کتنی کتابیں؟ 6. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی. ان 6 کے 6 کتابوں کے اندر اگر آپ پڑھیں جا کر اس کے پہلے اٹے کو ہٹا دیں اور اس کے بعد پہلی حدیث کے ورق کو نکالیں اور اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھے جاتا انما الاعمال بالنیات، کہ آپ اپنے عمل کے اعتبار سے مسلمان، ایک مومن بندہ جو نیت کرے گا اور جس نیت کے ساتھ جو عمل کرے گا اللہ اسی عمل کو قبول فرمائے گا اسی حالت میں جو اس نے نیت کی. اگر نیت میں کھوٹ ہے اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے والے نہیں. بہت سارے لوگ اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے روز محشر میں اور کہیں گے مولا میری نمازیں، میری زکوٰۃ، میری عبادتیں بہت کچھ کر کے آیا مولا، ذرا دیکھ تو صحیح میں کیا کیا کر کے آیا. اللہ فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ تیری صدقات، تیری خیرات، تیری عطا کرنے والی عادتوں کو لوگ کہتے پھرے کہ تو بڑا سخی ہے. وہ بولیں گے ہاں مولا میں کہہ رہا. تو اللہ بولیں گے دنیا میں لوگ بول دیے کہ تو سخی ہے، اب تیرا عمل ختم ہو گیا. تیری نیت تھی پیسے دوں گا، لوگ میرے کو سخی بولنا، دینے والا بولنا، دنیا میں بول دیے میرے کن کیا لینے آیا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ عمل آپ کا دنیا میں ہی ختم ہو کے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ 2 لوگ تھے، اس میں ایک تھا سخی، دوسرا تھا بخیل، اور دونوں مشہور تھے. جب دونوں کی باری آتی تو لوگ دیکھ کر کہتے ارے بھائی وہ بخیل کرنے کیوں جا رہے، سخی کن جاؤ انہیں دیتا. ایک وقت آیا بخیل کے لیے لوگوں کے دلوں میں بڑی نفرت بیٹھ گئی کہ اتنا پیسہ ہے دیتا نہیں، اور جو دینے والا ہے ظاہر ہے دنیا اس سے محبت کرتی ان کی کہ لٹانے والا ہے، اور وہ دنیا تو ویسے ہی خود غرض ہے، جو ان کے مفاد کا ہو، جو ان کے فائدے کی ہو تو انہیں اس کو السلام علیکم بولنا ہی بولنا ہے، ورنہ اگر مفاد نہ ہو تو سلام کی کوئی توقع بھی نہیں. تو یہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے دونوں لوگ، اس میں سے ایک شخص جو بخیل تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو جب اس کی جنازے کی نماز کا وقت آیا تب بھی لوگ اس کی نماز جنازہ کے لیے جانے تیار نہیں ہوئے. لوگوں کا خیال تھا رے ہمارے سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ہمارے کو اس سے، بخیل کا بخیل ہے، مر گیا چلو اچھا ہی ہوا، زمین پہ سے وزن چلے گیا لہذا جانے دو. ایک لمبا وقت چلا گیا، مر گیا بیچارہ، اور دیکھتے دیکھتے عادت یہ کہ جو دینے والا سخی تھا انہیں بھی دینا بند کر دیا. یہ لوگ بولے سخی تو زندہ ہے نا بھائی، اس سے لینا ہے، بخیل مرا جانے دو. لیکن ہوا یہ کہ سخی بھی بخیل ہو گیا، انہیں بھی دینا بند کر دیا. تو کچھ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور جا کر اس
سخی شخص سے کہنے لگے کہ بھائی جب وہ بخیل زندہ تھا تو تم اتنا دیتے تھے کہ پوچھو مت، ہم پوری دنیا میں خوش تھے کہ تم ہم کو دینے والے ہیں، اب انہیں مر گیا تو کیا اس کی روح تمہارے آنکھ پہ آ گئی کیا، جو تم بھی دینا بند کر دیے کہ تم بھی بخیل ہو گئے۔ تو وہ بخیل کو بڑا افسوس ہوا، اور لوگوں نے جب اس سے یہ بات کہی کہ ہم تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھے کیونکہ وہ بخیل تھا، تو اس کے دل پر ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی۔ تو وہ سخی شخص نے بہت پیارا جملہ کہا، اس نے حقیقت کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو اصل میں بخیل میں ہوں اور سخی وہ تھا۔ بولے وہ کیسا؟ بولے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا کہ انہیں سخی ہے، پوری دنیا کی نظروں میں وہ بخیل بنا رہا اور مجھے لا کر مال دیتا اور مجھ سے سخاوت کرواتا کہ اس کا عمل چھپا ہوا رہے کہ وہ دینے والا ہے۔ لیکن جب تم لوگوں نے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور آج اس پر فخر کر کے کہتے ہو ہم نہیں پڑھے، اسی لیے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل لٹانے والا، اصل سخی تو وہ مرنے والا تھا جس کو تم بخیل سمجھ رہے تھے، اور اس کا عمل تو اللہ کی نظر میں مقبول ہے کیونکہ اس نے دنیا کی نظروں میں وہ ایک گرا ہوا آدمی تھا۔ اسی لیے فرمائے کہ دنیا کے اندر کسی کے عمل کو دیکھ کر جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، برے سے برا عمل کرنے والے کو دیکھ کر کبھی حقارت سے نہیں دیکھ سکتے آپ۔ وہ ایک پیغمبر تھے یا کوئی وقت کے ولی تھے، بہرحال یاد نہیں آ رہا ان کا نام، واقعہ ذہن میں ہے کہ کوئی ایک اللہ والے کتے کو دیکھے تو کتا ہر ایک کو پسند آتا، کیا نہیں آتا؟ کتا کیا شادی کر لینے کی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب کتے کو دیکھے تو اس کو منہ چڑھائے کہ ارے کیسا ہے نہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دی اور اس کتے نے پلٹ کر اس شیخ سے، اس بزرگ سے کہا کہ تم نقش پہ اعتراض کر رہی یا نقاش پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نقش کا مطلب جو بنا ہوا ہے، نقاش کا مطلب بنانے والا۔ تو کتا بولا میں تو اپنے رب کو نہیں بولا ایسی صورت دے دے، دیا کون؟ اللہ۔ تو میری صورت پہ اعتراض کرنا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پہ اعتراض کرنا ہے، اور آپ کو کون دیے بھائی حق کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ آپ اعتراض کریں؟ تو اسی لیے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کبھی کسی کو ولی نہیں سمجھ سکتے، 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی پڑھی گئی نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا، نہیں۔ یہ لباس دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ عبادتیں دھوکہ ہو سکتی ہیں، یہ نمازیں دھوکہ ہو سکتی ہیں، اصل اعمال کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں آپ سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ اور اللہ نے صرف آخرت میں نہیں، اپنے صحابہ کے لیے تو دنیا میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ہم دونوں کی رضا کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے صحابہ سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کر دینے والے صحابہ، قربان ہو جانے والے صحابہ، اپنے آپ کو مرنے والے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے مرنے والے، مٹنے والے صحابہ۔ آج افسوس ہے کہ مسلمان کو بولے تو چاہتا رہے حضور کو، بہت چاہتا ہوں، کتنا چاہتا، لکا جانی فدا، لکا مالی فدا، لکا روحی فدا، اپنی روح فدا کر دیتا ہوں، اپنی جان فدا کر دیتا ہوں، اپنا مال فدا کر دیتا ہوں۔ ذرا نکالو نا پیسے، کرو نا صدقہ، وہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ رجب کے مہینے کے اندر کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کو امداد پہنچاتا ہے، اس کو راحت دے جاتا ہے، مال سے ہو، جان سے ہو، اس کے گھر میں راشن ڈلانے سے ہو، صدقے سے ہو، خیرات سے ہو، جس کسی چیز سے ہو، جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو رجب کے مہینے میں راحت دلائے، سکون دلائے، اس کی مالی اخراجات کا قرض اٹھائے، خرچ اٹھائے، اس کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنے کہ بھئی تیرے پہ قرض میں دے دیتا ہوں، یہ تو رکھ لے، تیرا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، صدقہ دے، خیرات دے، زکوٰۃ دے، عطیات دے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جنت کی ہواؤں کا مزے لینے والا ہے اپنی قبر کے اندر، اس کو قبر کی گرمی کا کوئی احساس ہونے والا نہیں۔ جو شخص اس ماہ کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس کا بالکل مطلب یہ نہیں رجب میں دے دیے تو شعبان کو بھول گئے، شعبان میں دے دیے تو رمضان کو بھول گئے۔ یہ مہینے آئے دینے کے واسطے، یہ مہینے آئے ہیں توبہ کے لیے کہ اپنے اعمال، اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم توبہ کریں، سب سے پہلے توبہ کریں۔ نوجوانوں کا خیال ہے ابھی عمر ہی کیا ہوئے مول صاحب، کیا ہے ابھی بہت ٹائم بچا ہوا ہے، کتنے سال کا ہے میاں، 20 سال 30 سال ہی ہوئے بھی، بوڑھے ہونا اپن جب مسجد کو جائیں گے، بوڑھے ہونا تو جب جائیں گے، اچھی بات ہے۔ ذرا غور کر کے بولو، کوئی جوان اس کی جوانی پہ ناز کرنے والے کتنے جوان آج زندہ ہیں؟ کتنے جوان زندہ ہیں؟ قبرستان میں جا کے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ پڑھو، ان کی تاریخ پیدائش کو پڑھو، تم حیرت کریں گے۔ ماں کے کوکھ سے زندہ آنے والے، ماں کی کوکھ میں مر جانے والے بے شمار ایسی اولادیں آج ہیں، ان کی قبریں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی قبریں، نوجوان جن کو دیکھ کر ماں باپ ناز کرتے تھے یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ نے انہیں موت دے دی۔ کوئی حادثے کا شکار، کوئی بیماری کا شکار، کوئی ہلکے بخار کا شکار، صبح اٹھے تو پتا چلا کہ بھئی موت آ گئی۔ کس بات کا ناز، کس بات کا فخر کہ آپ زندہ رہیں گے؟ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم بادشاہ، اسلام کی تاریخ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، بادشاہوں کے اصول پڑھنا چاہیے، کیسی بادشاہت کرے۔ اتنا بڑا قبضہ تھا ان کا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنی بڑی ملکیت، اس کے باوجود جب ایک مختصر سا خط لکھے اپنے ہی منشی جس کو بولتے ہیں نا، وزیر خزانہ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سنبھالنے والا، مال کہاں جا رہا کہاں آ رہا اس کا حساب کتاب کرنے والا، جب اس شخص کو بولے کہ آنے والے مہینے کے پیسے میرے کو ذرا ابھی دے دو تم، تو کیا بولے؟ بادشاہ کا حکم آ گیا تو دے دینا نا، آنے والے مہینے کی تنخواہ ابھی دے دو، میرے کو کوئی ضرورت ہے، عید کا موقع ہے، بچوں کے لیے کپڑے خریدنا ہے، بادشاہ ہے۔ اور جب اپنے نوکر سے یہ کہتے تو نوکر پلٹ کے بولتا جی اچھی بات ہے بادشاہ سلامت دے دیتا ہوں، مگر آپ یہ بھی ذرا لکھ کے دے دیجئے کہ آنے والے مہینے تک آپ زندہ رہنے والے ہیں، آپ زندہ رہیں گے، لکھ کے دے دیجئے، یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوگے کوئی ہم سا ہوگا، کوئی آپ کے لیے رکنے والا نہیں ہے، دنیا کا سسٹم ہے چلا۔ آج بچوں کو بولے رہے یہ عمر توبہ کی ہے، پھر کب کی ہے؟ تو بولے نہیں اتنا بوڑھے ہو جانا، بوڑھے کی عمر توبہ کی ہے۔ اچھا آپ کو معلوم جب چھوٹے بچے 3 سٹیپس ہیں نا ہمارے پاس، بچے، جوان اور بوڑھے۔ بچہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کے سامنے، اللہ کو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی جوش میں آتی اس کے اوپر، چھوٹا بچہ ہے، اس کی معصومیت کی وجہ سے، معصومیت کی وجہ سے۔ لیکن جب جوان نماز کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ اکبر کے اوپر انہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے جب رکعت باندھتا، اللہ ناز کرتا اس نوجوان کے کھڑے ہونے پر، فخر کرتا، جس طرح ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کے اس کی جوانی پہ ناز کرتا۔ ریٹائرمنٹ ہو گیا، گھروں میں بیٹھے میں جا کے پوچھو آپ کے پاس کیا بچا، تو اس کے پاس کیا بچا ہے؟ اپنی اولادی بچی ہوئی ہے، اسی کو بتاتا کہ میں دیکھو میری سرمایہ تو یہ ہے، جمع پونجی میری اولاد ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اولاد ہے میری، خوش ہوں میں اس سے۔ اور اللہ کو جب بتانے کا موقع آتا اللہ تو جوان کو بتاتا، اللہ نوجوانوں کو بتاتا یہ۔ تیسرا اسٹیپ بوڑھے، جب بوڑھا آدمی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا، کانپتے ہاتھوں سے، کمزور جسم کے ساتھ، لاغر حالت کے ساتھ، اللہ کو اس پہ ترس آتا۔ کیا آتا؟ ترس۔ اللہ کو ناز دلانے کا کام جوانوں کا ہے،
آپ کو ترس کی بھیک کے انتظار میں آپ، میں بوڑھا ہوا تو جاتا ہوں، ہلکی جی معمولی بخار آ جانا، رات تمام اللہ یاد رہتا، اللہ اللہ کربٹ پلٹتے جا رہے ہیں، شدت کے بخار سے دوا کھاتے جا رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرمائے، ہلکی سی آزمائش، چھوٹی پریشانی تیری جان پہ جب آ جاتی، تیری زبان سے میرا نام نہیں نکلتا، اور جب میں بے شمار خوشیاں تم کو نصیب کرتا ہوں، تم ایک مرتبہ بھی میرے کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کا گلہ ہے قرآن کے اندر اپنے بندوں سے، شکوہ ہے، شکایت ہے۔ بولو تمہاری کیا شکایت ہے؟ میرا بیٹا میرے سے ناراض ہے، ہمارے بابا جان میرے سے ناراض ہے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی سے ناراض ہے۔ ارے اللہ کی ناراضگی بھی تو دیکھو کہ اللہ بول رہا تھا کہ تم میرے کو سب سے پہلے بھول جاتے جب تمہاری زندگیوں میں خوشیاں آ جاتی، اور جب دکھ آتا تو سب سے پہلے میرے کو یاد کرتے کہ اللہ مجھ ملا آپ کو، کچھ نہیں ملا، پورے مسلمانہ ملے اللہ کو، بھیجے گئے آزمائش کے لیے۔ یہ باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے۔ ہاں تمہارے پاس محل ہوں گا، ہاں تمہارے پاس بلڈنگیں ہوں گی، آرام و آسائش کی چیزیں ہوں گی، لیکن تمہاری اصلیت، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت قبر کا گڑھا ہے، قبر کا گڑھا ہے۔ تمہاری حیثیت موت ہے، موت موت، کہ جس کے آنے کے بعد آج معمولی آدمی کو ذرا دھکا پڑا تو انہیں اپنے میں نہیں رہتا، کیا ہوا رے دیکھ کے چلنا نہیں معلوم، ارے بھائی سوری جی بھائی، نہیں اب انہیں بھی دیکھتا میرے سے موٹا ہے، نہیں میرے سے دبلا پتلا ہے، دو دے سکتے اپن، گلا پکڑ مارا، کیا ہے رے کپڑے ابھی پہن گیا استری ٹوٹ گئے، یہ معتبری تمہاری زمین کے اوپر ہی جیسا جسم سے روح چلے گیا ہے تو بیٹے اٹھا کے جیسا پٹ کے ویسا گرو، غسال جدھر لڑکایا ادھر لڑکو، سمجھ میں آیا؟ معمولی سے پیٹ کو ذرا ارے نکو کہ میرے پیٹ کو دبا رہا رے بھائی، غسال جب پیٹ کو دبا کے غلاظت نکال کے باہر چھوڑ دیتا، کس کی طاقت ہے، دم ہے تو روک کے بتاؤ۔ تمہاری حیثیت یہ ہے مسلمانوں، ہم اس لیے بنائے گئے کہ ایک دن لوٹنا ہے، لیکن اگر سچائی کے آئینے کو نہیں دیکھیں گے اور اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے مال اور اپنی دولت پر نظر رکھیں گے تو خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ ایک فتنہ ہے جو آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن بڑا مضبوط طریقے سے ڈالو۔ مضبوط طریقہ کب ہوتا؟ جب آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ صفائی کب ہوتی؟ جب آپ استغفار کریں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ کو فرماتے تھے کہ کوئی صاحب آئے کہتے آ کے بولے حضرت بچے نہیں ہو رہے، تو حضرت بولے استغفار کرو میاں اس کی برکت سے ہو جاتے، تو انہوں بولے کچھ دنوں کے بعد آئے آ کے بولے میں کر رہا ہوں مگر پھر بھی نہیں ہو رہے، تو بولے ٹھیک ہے۔ کوئی اور صاحب آئے، سب جو ہے میرے 2-3 احباب کو استغفاری کرو بول دیے، تو لوگ آ کے بولے جس کو بولے استغفاری بول رہے یا تو استغفار کے آگے کا نہیں آتا یا تو استغفاری چاہتا، کیا مسئلہ ہے آپ؟ تو حضرت فرمائے استغفار کہ اسی کی برکت سے زندگی کے اندر برکتیں آتی، اولاد بھی آتی، رزق بھی آتا، مال بھی آتا، سب کچھ آتا۔ بولے وہ کیسا؟ اسلام پڑھتے نہیں نا، سننے کا بھی شوق ختم ہو گیا۔ اب جو سننا ہے یوٹیوب پہ سننا ہے وہ بھی 30 سیکنڈ میں ختم ہو جانا، اس سے زیادہ کا رہا تو بیزار آ رہا، اور وہ 30 بھی چلے گیا کیونکہ اب تو ریلز کی دنیا آئی، تو آپ 3rd کلاس، چلر، بیوقوف، بدتمیز، بد اخلاق اور بد کردار لوگوں کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے، مگر کوئی اسلام کی بات آپ کے کانوں پہ جو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم کو ایک آئیڈیل کے طور پہ چلر لوگا ہونا، ناچنے والا، کودنے والا، ڈانس کرنے والا، گلے میں چین پھر کے، گنڈیاں کھلے رکھ کے آوارہ پھرنے والا، اس کی گالیوں کے مزے لینا ہونا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ نوجوان نسل سمجھنا نہیں چاہ رہی کہ پیدا کہیں کو ہوئے، کیا مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا۔ اب اچھا اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لو، آپ کی زندگی کے اندر جو بے برکتی آتی نا، آپ کے اعمال سے آتی، آپ کے کرتوتوں سے آتی، آپ کے حرکتوں سے آتی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو زبان کیا کر رہی تھی؟ آج بھی مسلمانوں میں ایسے بھائی ہیں جو 2 بھائی آپس میں بیٹھنے راضی نہیں ہیں، بیٹھنے راضی نہیں ہیں،
انہیں ایک دعوت میں آیا تو انہیں نہیں آتا, انہیں آیا تو انہیں نہیں آتا. ایک چھت کے نیچے دو جنے جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے سگے بھائی, چاہے وہ جیٹھانیوں کی یا تو جو نندوں کی لڑائیوں میں ہوا, دیورانیوں کی لڑائیوں میں ہوا ہو, یا جائیداد کے جھگڑوں میں ہوا, مگر آج دو بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھنے راضی نہیں, ایک چھت کے نیچے جمع ہونے راضی نہیں. اور آپ بول رہے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ نہیں ہو سکتے آپ مسلمان, آپ جھوٹے ہیں, آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ہاں بھائی تسلیم کر لیا میں مسلمان ہو گیا, نہیں, مسلمان ہونے سے کام نہیں چلتا, ایمان والا ہونا پڑتا. آپ ایمان ہونا پڑتا سینے کے اندر, جو ایمان یہ کہے کہ والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, کہ زندگی کے اچھے برے سب کا مالک اللہ ہے. دیا مقدر میں ٹھیک ہے, نہیں دیا کوئی بات نہیں, جس کا ہے انہیں لیا مع السلامہ. اپنے رشتے تو تیار رکھو, لیکن نہیں بھائی میری جائیداد, میرا پیسہ, میرے کو گھور کے دیکھا. ارے تو ہے کون رے بھائی؟ آج نوجوان باتوں باتوں پر آج قتل ہے, نہیں مار رہے ایک دوسرے کو, مرڈر ہو رہا. تو آپ افسوس کرتے 13 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ مرڈر کرنے والا ہے. کتنی شرم کی بات ہے, یہ خوشی کی بات ہے. اور وہی بچے جب واپس آ رہے ہیں, ان کی حالتیں دیکھو, ان کی حرکتوں کو دیکھو, افسوس اور ندامت ہے ان کی حرکتوں کے اوپر. وہ بچے شرم بھی نہیں محسوس ہو رہی ان کو کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. 13 سال 12 سال کی مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کے لیے راضی ہو کر بیٹھ کے چلے جا رہی ہیں, گاڑیوں کے اوپر چلے جا رہے وہ لوگ. اور یہاں پر ڈنگڑا ہو کے جو ہے 30 سال 35 سال کا ہو گیا ہمارا بچہ, مگر افسوس ہے جہیز کے مسئلے سے, کاروبار کے مسئلے سے شادی کرنے راضی نہیں ہے. دیکھو کبھی بولے میں بہت اچھی جگہ بیٹھا, میرا خاندان, ارے چھوڑو تم جھوٹ. کب تک یہ ڈغلے بازیاں رہیں گے آپ کی؟ کتنا بھی جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بولو, رات میں جب سو جائیں گے نا اپنے بستر کے اوپر, جب آنکھ بند ہے تو اس وقت کے احساس کو زندہ رکھو اپنے دل کے اندر, کہ اس وقت دل بولے گا کہ تم کتنے بڑے جھوٹے انسان ہیں. واقعی مسلمان ہیں. تو یہ مہینے حرمت والے مہینے جو آ گئے ہماری زندگی کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ مہینے مجھ کو عطا فرما. آج یہ مہینے ہماری زندگیوں کے اندر ہیں, ان کی قدر کریے, بیج ڈالیے سب سے پہلے توبہ کا, استغفار کریے. خالی استغفار 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 نہیں ہوتا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور بھی الگ الگ ہے, لمبا ہے, پڑھنا پڑتا, آتا نہیں پڑھنے تو کیا پڑھتے, استغفار کرو تو استغفار استغفار استغفار. ارے کیا ہے یہ؟ قرآن ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے, یہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہے. ذکر کرو بولے تو وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تو ادھر ہی جا رہا دماغ پورا. استغفار کرو تو استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار بولے استغفار استغفار. اللہ سے توبہ کرو اور نیت کر لو کہ اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہم دوبارہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے اور فرمایا رسول اللہ جتنی بار بندہ گناہ کر لے اللہ معاف کر دیتا. بولے معاف کر دیتا. تو بولے ایک بار ہو گئی غلطی, معافی ہو گئی, توبہ کر لیا, پھر اس کے بعد پھر غلطی کرا, پھر توبہ کر لیا, پھر غلطی کرا, پھر توبہ کر لیا, پھر کیسا؟ تو فرمائے بار بار کی گئی توبہ توبہ نہیں کہلاتی, وہ اللہ سے مذاق کہلاتا. کیا کہلاتا وہ؟ اللہ سے مذاق. توبہ ایک بار ہوتی, 2 بار ہوتی, 3 بار ہوتی, نہیں 1000 بار ہوتی, ٹھیک ہے ہوتی ہوں گی, مگر یہ کیسی توبہ ہے جو بار بار ٹوٹتی جاتی ہے اور کرتے جا رہا ہے؟ اللہ سے مذاق ہے. میں خود برداشت نہیں کرتا بھائی, میں نہیں کرتا. میں بولا میرا اصول ٹوٹ گیا, 1 بار کی معافی, 2 بار کی معافی, 3 بار کی معافی. جب انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے تو تم, اللہ تو بیٹھا ہوا ہے اوپر, تمہارے دلوں کے اندر ہے, اللہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اللہ پوچھیں گا نہیں اپنا حق کیا ہے. آخرت میں مشہور ہو گیا, کیا ہوا؟ بولے تو نہیں, بیوی پوچھتی میرا حق کہاں ہے, بچے پوچھتے میرا حق کہاں ہے, بابا پوچھتا میرا حق کہاں ہے, اماں پوچھتا, اللہ نہیں پوچھتا میرا حق کہاں ہے. کیا خیال میں ہے صاحب؟ اللہ نہیں پوچھیں گا میرا حق کہاں ہے, اللہ برابر پوچھیں گا آپ کو کہ میرا حق کہاں ہے. بچوں کو پیدا کرا تھا میری عبادت کے لیے, کیا جواب دیں گے بولیے؟ آخری بات یہ ہے, ایک صاحب سوال کر رہے تھے, جواب دے دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے, کہ جو ہے کوئی خاتون کوئی
اگر کوئی شادی کر کے اپنے سسرال کو چلے گئے تو بڑے بے غیرت اور فقیر اور جو ہے بھکاری ذات کے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے بچے ہو گئے. اللہ ان سے حفاظت فرمائے ہماری بچیوں کی اور ہمارے خاندانوں کی, اور جو ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو ہے وہ سسرال سے لالیے سو سونا باوا دادا سو سونا بھی جو ہے بیچ کے کھا جا رہے ہیں. تیرا کب سے ہوا رے بھائی, وہ تیری صرف بیوی ہو گئی وہی بہت ہو گیا, برابر نا, اتنا ہی بس ہے. مہر کے پیسے وہ تو پہلے سے ہی ادھار میں چل رہا, دے بھی دیا تو وہ بھی لے لے رہا. بچوں کو سکھاؤ بابا تم کر کے لائے تو تمہاری ذمہ داری ہے, بیچنے کی آپ کی کوئی بغیر اجازت کے اپنی بیوی کے اس کی مرضی کے بغیر اس کی خود سے بولی ہاں بھائی یہ کر لینا ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں بولتی تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے سونے پر اس کے پیسے پر آپ نظر جمائیں. شوہر کو بھی حق نہیں ہے, ساس سسرے کو بھی حق نہیں ہے, کسی کو حق نہیں ہے. اگر اس کی مرضی نہیں تو آپ کا حق نہیں, اس کی مرضی ہے تو پھر بات الگ. اب کسی کے پاس مرضی ہے تو آگے پوچھو جب کیا کر سکتے وہ بولتا ہوں, مگر فی الحال نہیں ہے مرضی. جس کی مرضی نہیں اس کا سوال ہے تو بھائی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ استعمال کر ہی نہیں سکتے آپ. وہ لائس واشنگ مشین میں اگر آپ کے کپڑے دھلے جا رہے ہیں آپ شکریہ ادا کر لو بے غیرتی کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی گزر جائے. پلنگ پہ سونے کو مل رہا, جانماز بچھا کے 2 سجدے اور کر لو, کیا آپ کو نصیب ہو گیا. مگر جو اس کا ہے اس پہ بھی نہیں ہے, اس پہ بھی نہیں ہے تو اس کے چیزوں پہ بھی نہیں ہے, تو کب سدھرتا رہے بھائی. تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ, پاشا جہیز تو لینے تم تیار ہے, مہر دینے کیا ہے پوچھو ذرا. ایک قاضی صاحب بیچارے جو ہے بیٹھ کے وہ کاروائی کر رہے تھے, اس میں پوچھے میاں تمہارا مہر کتنا ہے, پوچھے وہ کیا ہے, پوچھ رہا نوشا. ارے دولہا بنانا رہے تو پپا شیروانی پہنا ہے, پپا شادی خانہ بک کرے, پپا سب کر رہے ہیں تو پپا مہر بھی دیتے. پلٹ کے دیکھ رہا کیا جی میری بیوی کا نام مہر ہے کیا پوچھ رہا. اب کیسا سمجھیں گے یہ مہرن بھی کو کیا. ارے مرد بناؤ اپنے بچوں کو, مرد کا مطلب عزت دار بناؤ, اسی کو مرد بولتے ہیں. جس کے دل کے اندر عزت نفس ہو وہ مرد ہے. پھسپھسے پورے یہاں سے لے گئے تک کیا ہوا تو نہیں, پپا سسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے, پورے ساسوں پہ ڈیپینڈ ہے. کیا ہوا گھر میں نہیں ملا سسرال میں جا کے کھاتا کر. اب وہ بیچارے مجبور ہے, لے دے کے مل گیا بے غیر تھا, اب اس کو نہیں کھلایا تو بچی کو نہیں دیکھیں گا, لہذا لے کے چلو. کب تک کھاتے رہے حرام کا. بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے ان چیزوں پر غور کریے اور اس مہینے کے اندر توبہ کریے. اگر کوئی بیچارے صاحب یہاں پر ہیں موجود جو لے لیے تو پہلے توبہ کر لو اور واپس لوٹا دو, ورنہ آخرت میں اعمال آپ کو دینا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی